Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Salatu wa salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya khataman nabiyyin. آج ہم حضرت آدم علیہ السلام اور انہوں نے اپنے بیٹے شیز علیہ السلام کو جو وصیت کی اس کا اور جناب ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو کی طرف پڑھتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف پڑھتے ہوئے میں آپ سے حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے، اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ شیز کے معنی اللہ کے نام حبا کے ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت شیز علیہ السلام کا نام جناب آدم علیہ السلام نے خود رکھا۔ جناب نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 1,24,000 کم و پیش پیغمبر بھیجے، جن میں 100 صحیفے اور 4 مکمل کتابیں نازل فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 100 صحیفوں میں سے صرف حضرت شیز علیہ السلام پر 50 صحیفے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب آیا تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیز علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، ان کو نصیحت فرمائی کہ دن اور رات کی ساعتوں میں عبادت کرنا نہ بھولنا، اور آنے والے جو عذاب تھے ان کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ اور ایک اور روایت حضرت قاب سے روایت ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا، جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو قریب بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے آج جنت کا پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کے پھل کی تلاش میں نکل گئے۔ یاد رہے کہ جب اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ چند جنت کے پھلوں کے پودے بھیج دیے، تو اسی کی تلاش میں جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے انہی جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکلے تو ان کا سامنا چند فرشتوں سے ہوا، جو فرشتے جناب آدم علیہ السلام کی تخذیر، تخفین، خنوط اور ان کی تدفین کے لیے سامان لے جا رہے تھے۔ تو فرشتے کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو جانتے تھے، تو اسی لیے فرشتوں نے جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ اے آدم کے بیٹوں کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم اپنے بیمار باپ کے لیے جنت کا پھل تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کا باپ تو قضاء الہی سے وصال فرما چکے ہیں، آپ کے والد صاحب۔ تو یہ بات سنتے ہی جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے جنگل ادھر تلاش چھوڑ کے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی اور فرشتے بھی ان کے ساتھ آئے، جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اماں ہوا پاس کھڑی ہے اور ان سے کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹو، آدم علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو جب یہ سنا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیٹوں کے سامنے جو فرشتے آئے تھے، وہ فرشتے جناب آدم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے غسل دیا اور ان کو خنوط کیا، اور پھر ان کا نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ان کی تدفین کی۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو تدفین کر کے تو حضرت آدم علیہ السلام جو فرشتے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اے آدم کے بیٹو، اب تمہاری اور قیامت تک کے آنے والوں کی سب کی یہ سنت بن گئی ہے کہ وہ اپنے جو میت ہے ان کو غسل دے اور پھر اس کو کفن دے اور پھر اس کی تدفین کرے۔ یاد رہے کہ انبیاء تو زندہ ہوتے ہیں جیسے اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کے جنازے میں فرشتوں نے 4 تکبیریں کہی۔
ابو بکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں 4 تکبیریں کہیں گے، اور عمر حضرت ابو بکر کے جنازے میں 4 تکبیریں کہیں گے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے دفن کیا۔ ان کا مزار اقدس کے بارے میں بعض مورخین نے اس میں اختلاف ہے مورخین کا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کا مزار اقدس جس پہاڑ پہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا جب زمین پر آئے تھے، یعنی نعمان پہاڑ پر، اسی سے نیچے اتر کر جناب ایک میدان آتا ہے جناب آدم علیہ السلام کا، اسی میں مزار اقدس ہے۔ بعض کہتے ہیں بیت المقدس کے پاس ہے، واللہ عالم۔ اور الغرض جناب آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی مورخین کا اختلاف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 1000 سال، اور یہی متواتر ہے، اور یہی جو قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ 1000 سال جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں زندہ رہے، یعنی کہ ان کی کل عمر جنت میں اور دنیا میں ملا کر کل عمر ان کی 1000 سال رہی۔ جناب آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال ہی بعد جناب اما حوا کی وفات بھی ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر ان کے بیٹے شیز علیہ السلام ان کے جانشین مقرر ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو 50 صحیفوں سے نوازا۔ تو جناب شیز علیہ السلام کی اولاد، اب جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد میں سے آگے چلتے ہوئے جناب ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ جناب ادریس علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا۔ علی کے جو معنی ہیں یہ ہے بلند، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اور جناب ادریس علیہ السلام یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا، دنیا میں زمین پر سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ادریس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 365 سال جو تھے وہ یاد تھے جناب ادریس علیہ السلام کو۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کی رات آسمان دنیا پر گئے تو چوتھے آسمان پر جناب ادریس علیہ السلام کا وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج کی ہم اس گفتگو سے ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، اور اس دنیا سے آج کوئی بھی مکمل اس دنیا میں نہیں رہا۔ جناب آدم علیہ السلام 1000 سال کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جانا تو ہے لیکن اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے۔ اور دوسرا جناب آدم علیہ السلام کو نے اپنے بیٹے شیز علیہ السلام کو جو وصیت کی تھی کہ دن اور رات میں عبادت کو نہ بھولنا، یعنی کہ 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے جو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے ہم یہ ادا کریں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نامدار مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے جس طرح حدیث سنی اور اسی طرح اس کو آگے پہنچا دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کار خیر سے مستفید ہوں اور ان کو تک بھی نیکی کا پیغام پہنچے۔ اور دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔